السلام علیکم ناظرین. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. پاکستان بنگلہ دیش سے 10 وکٹوں سے پہلا میچ ہار گیا. بھائی یہ تو ہونا تھا, یہی تو ہونا تھا. جس طرح چیزیں چل رہی ہیں T20 ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھا یو ایس اے اور ویسٹ انڈیز میں جو ہوا تھا, یو ایس اے سے بھی ہار گئے جو پارٹ ٹائمر تھے, جو آئی ٹی جابس کر رہے ہیں یو ایس میں, اس سے بھی ہم ہار گئے. صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ چیزوں کو ہم صاف کریں گے, ایک آپریشن ہوگا. وہ نہیں ہوا, صرف باتیں ہیں. اور پھر یہاں پر ہمارے جو ایکسپرٹ کرکٹر ہے جو بورڈ میں, وہ کہہ رہے ہیں پچ کو تو ہم ریڈ ہی نہیں کر سکے. جو بنگلہ دیش اور پاکستان کا پہلا میچ تھا, اس کی جو پچ ہے اس کو ہم ریڈ نہ کر سکے. یعنی جس نے پچ بنایا تھا اور جو ہوسٹ کنٹری تھی وہ ریڈ نہ کر سکی اپنی کنڈیشن کو. جو وزٹر تھے وہ ریڈ کر سکے. اس نے اپنی ٹیم میں اسپنر بھی ڈالے اور ہم نے صرف سیمر ڈالے. یعنی یہ حال ہے ہمارے کرکٹ کا. صحیح ہے. اور اب پچھلے کوئی 2-3 سال کا ہمارا ہوم ریکارڈ دیکھیں. آسٹریلیا سے ہم 1-0 سے ہار گئے. پھر انگلینڈ کی ٹیم آ گئی, ہمیں 3-0 سے اپنے گھر میں ہرا دی. ہم نے ایک میچ میں, مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں انگلینڈ نے 500 سے زیادہ رنز بنائے تھے ایک دن میں ٹیسٹ میں. اتنی دلائی, اور سب کہہ رہے تھے روڈ ہے روڈ ہے روڈ ہے. اسی روڈ پر ہم ڈیر ہو گئے. سارے میچز جو تھے اس پر انگلینڈ بیٹسمین کھیل رہے تھے. اس وقت وہ روڈ لگتا تھا. جیسے ہماری ٹیم بیٹنگ کی بھی آتی تھی پھر وہ ڈیر ہو جاتا. اور پھر نیوزی لینڈ کے ساتھ ہمارا سیریز بڑے مشکل سے برابر کیا ہم نے. اور یہ گورے جو ہے, یہ آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ یا ساؤتھ افریقنس جو ہے, یہ جب بھی ایشین کنٹریز آتے ہیں, انڈیا, شری لنکا یا بنگلہ دیش, تو وہاں پر اس کی درگت بنتی ہے ٹرننگ پیچز پر. ہارتے ہیں. انہی سائڈ میچز میں بھی بڑی مشکل سے کبھی ڈرا کرتے کبھی ہارتے. یہ ان لوگ کا حال ہوتا ہے, سمجھ نہیں آتی. اور یہاں پر آ کر وہ رنز کے ڈیر بناتے ہیں, ڈیروں کے ڈیر. اور ایک عام سا اسپنر ہوتا ہے, وہ ہمارے لیے پھر مشکلات پیدا کرتا ہے. اور پھر ہم اپنے کنڈیشن میں بھی صحیح نہیں کھیلتے نا. ہم جب باہر جاتے ہیں, انگلینڈ جاتے ہیں, وہاں پر جو بال ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے اوور کاسٹ کنڈیشن میں, اس کو ہم نہیں کھیل سکتے. آسٹریلیا جاتے ہیں, وہاں پر جو ایکسٹرا باؤنس ہوتا ہے پچ میں, اس کو ہم نہیں ہینڈل کر سکتے. نیوزی لینڈ میں جو میرے خیال میں ہمارا یہی حال ہوتا ہے. پھر ساؤتھ افریقہ, اس میں بھی ٹیسٹ میں ہمارا یہی حال ہوتا ہے. کوشچن یہ ہے کہ ہم کھیلتے کہاں اچھے ہیں. ہمارے بابر اعظم صاحب جو کہتے ہیں کہ وراٹ کوہلی لیول کا ایک پلیئر ہے, بیٹر ہے, وہ کہاں صحیح کھیلتا ہے. اور شان مسعود جس کی اپنی جگہ نہیں بنتی, وہ ابھی کپتان ہے, تو وہ کہاں اچھا کھیلتا ہے. یہ حال ہے ہمارا. صحیح ہے. اوپر سے کہتے کہ پچ بھی ریڈ نہیں کر سکتے. ایک اسکول لیول کوچ نہیں ہے, اس کو لے جاؤ آپ, اور اسے بتاؤ کہ پچ ریڈ کرے. وہ آپ کو ریڈ کر کے بتائے گا کہ یار اگر اس پہ گراس, اس پہ ہیوی رولر یوز کرو گے تو موئسچر جو ہے وہ نیچے سے اوپر آئے گا, فاسٹ بالر کو مدد دے گا. اگر لائٹ رولر یوز کرو گے تو موئسچر جو ہوگا وہ اتنا اوپر نہیں آئے گا, نیچے رہے گا. یا جو گراس جو یہاں پر جو گراس جو ہے یہ کتنا عرصہ رہے گا, 2 دن بعد یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا, اور اس کی شکل بھی بدلتی جائے گی, براؤن ہوتا جائے گا. پھر تیسرے دن اس میں رف پیچز بننا شروع ہو جائیں گے. چوتھے دن یہ رف پیچز پر اسپنرز کو اسسٹ کرے گا. اس رف پیچز پر اگر بال پڑے گا تو وہ ٹرن بھی ہوگا, ان ایون باؤنس بھی ہوگا. تو جو بیٹرز ہیں اس کے لیے ایک بہت مشکل کنڈیشن ہوگی. تو اس کے مطابق اپنی ٹیم کی جو کمپوزیشن ہے اس کو آپ کرتے ہو کہ یار میں نے 2 فاسٹ بالرز کے ساتھ جانے ہو, 2 اسپنرز, ایک لیگ اسپنر ہوگا, ایک آف اسپنر ہوگا, یا ایک لیفٹ آرم اسپنر ہوگا, یا ایک آف اسپنر ہوگا. تو اس
قسم کی کمپوزیشن ہوگی ہماری اٹیک کی. مگر ہمارے یہاں پر جو ایکسپرٹ بیٹھے ہیں وہ اس کو ریڈ نہیں کر سکے. جو کرکٹ بورڈ میں بیٹھے وہ اس کو ریڈ نہیں کر سکے. یہ بڑی انوکھی منطق ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. اور پھر نقوی صاحب جو ہے اس کے پاس 3 عہدے ہیں. سینیٹر بھی ہے, انٹیریئر منسٹر بھی ہے, اور کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی ہے. یعنی ہمارے ملک میں اب اتنے برے دن آ گئے, اتنی قحط سالی آ گئی ہے, اتنی قحط سالی کہ نقوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. صحیح ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے. یعنی کرکٹ جو ایک فل ٹائم ایک پروفیشنل جاب ہے, اس کے لیے آپ نے ایک قسم کا پارٹ ٹائم چیئرمین بنا دیا ہے. اور آپ توقع کر رہے ہیں, یا ہم توقع کر رہے ہیں, مجھ سے میں, ہم کرکٹ کے فین تھوڑے سے ہے بھی بے شرم, اتنی مار کٹائی کرنے کے باوجود پھر بھی کرکٹ دیکھتے ہیں. وہ توقع کر رہے ہیں کہ ہم کمپیٹ کر سکیں گے دنیا کے ساتھ کیا جو ٹاپ لیول کی ٹیمز ہے اس کے ساتھ ہم کر نہیں سکتے. اب جو ہمارے لیول کی ٹیمز ہے وہ ہمارے لیے ہیڈ ایک بن رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نا حال. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ چلو اپنا بندہ ہی لے کے آؤ. ہر حکومت اپنا بندہ لے کے آتی. میں نے انڈین کرکٹ کو بھی فالو کیا, اب شاید چیزیں تھوڑی سی بدل گئی ہے, ریسنٹ پارٹس میں بدل گئی ہے. ہر حکومت اپنے بندے کو لے کے آتی ہے, یہ بورڈ چیئر میں, لیکن اس میں بیلٹی ہوتی تھی. پاکستان میں بھی آتی تھا اس طرح, شری لنکا میں بھی ہو رہا ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہوتا تھا, لیکن اس میں ایک اسپورٹس مینجمنٹ اسکل تھی. نجم سیٹھی جو آپ کو پتہ ہے نواز شریف لے کے آیا تھا جب وہ پی ایم تھا, تو وہ پی ایس ایل لے کے آیا. باہر کی ٹیم جو سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی وہ آنا شروع ہو گئی. اسی طرح پھر عمران خان پہلے مانی کو لے آیا, مانی نے کچھ کام نہیں کیا, پھر رمیز راجہ کو لے آیا. رمیز راجہ چیزوں کو ہینڈل صحیح کر رہا تھا. حالانکہ میں نجم سیٹھی کو, شاید کچھ لوگ کو اچھا نہیں لگے گا, میں نجم سیٹھی کو رمیز راجہ سے اوپر ریٹ کرتا ہوں. لیکن نجم سیٹھی نقوی سے تو 1000 گنا اچھا تھا رمیز راجہ. یہ تو بہت برا حال ہے. اب تو اس طرح آپ تھوڑا سا پیچھے جائے, 90s میں جائے, جو کرکٹ کو فالو کرتے آپ کو پتہ ہوگا. 90s میں عارف عباسی جو تھا وہ بھی کسی کا بندہ تھا, لیکن وہ کتنا کمپیٹنٹ تھا عارف عباسی. وہ چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرتا ہے, وہ دنیا ایسی سی کے ساتھ اس کی وہ ڈیلنگ آپ دیکھو کس طرح ہوتی تھی. اور اب یہ دیکھو یار, اس سے بھی ہم کہتے جو بھی حکومت میں ہیں یا جو بھی لے کے آنا چاہتے ہیں اپنا بندہ بورڈ لے آؤ, لیکن وہ صرف بورڈ کا چیئرمین ہو اور اس کی اپنی ایک اسکل یا ٹیلنٹ ہو, مینجمنٹ اسکل ہو اس میں. کسی کو کوئی فکر نہیں, کوئی آپ کے پیچھے نہیں جائے گا کہ یہ کون سا دروازہ اس کو کھول دیا گیا کہ یہ پی سی بی میں آ گیا ہے اور اس کی جو ٹاپ پوزیشن ہے اس پر بیٹھ گیا ہے. جب وہ ڈیلیور کرتا ہے کوئی اتنا پیچھے نہیں جاتا. جب وہ ڈیلیور کرتا ہے تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ کون لے کے آیا ہے. اپنے بندے کو لے آؤ, لیکن ایسے بندے کو لے آؤ جو کہ صرف بورڈ کو ہینڈل کر رہا ہو. کرکٹ اس طرح نہیں کہ ایک پارٹ ٹائم چیئرمین ہے, انٹیریئر منسٹر بھی ہے نقوی صاحب, سینیٹر بھی ہے, ادھر یہ بھی ہے, 2 پولیٹیکل آفیسز ہے اس کے ساتھ, ادھر یہ بھی کر رہے ہیں. تو بھائی جیسے میں نے کہا, میں اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اتنی بدحالی تو ہمارے ملک میں نہیں ہوئی ہے کہ یہ سچویشن آگے کہ ایک بندے کو اتنی زیادہ عہدے دے رہے ہیں اور چیزوں کو تباہ و برباد کر دیا. اور اب پھر ڈومیسٹک کرکٹ آپ دیکھیں, ایک چیز پر ہم سٹیبل نہیں رکھتے, ایک سسٹم کو. انڈیا میں دلیپ اور رانجی ٹرافی ہے جو 4 روزہ میچز کی میں بات کر رہا ہوں, لمبی کرکٹ کی. اور لمبی کرکٹ ہی آپ کو پلیئر بناتا ہے. بالر ہو, اسپنرز ہو, فاسٹ بالر ہو, اسپنرز ہو, بیٹسمین ہو, کیپر ہو, جو بھی ہو, وہ لمبی کرکٹ آپ کو بناتا ہے. وہ جب آپ کھیلتے ہیں تبھی آپ بنتے ہیں. وہ دیکھو رانجی اور دلیپ ٹرافی, یہ کتنے عرصے سے چل رہی ہے.
رانجی ٹرافی تو میرے خیال میں پارٹیشن سے پہلے تھی، برٹش ٹائم کی، وہاں سے چل رہی. اس لوگوں نے وہاں پر اس میں امپروومنٹ لے کے آئے ہیں لیکن چینج نہیں کر رہے. یہاں تو ایک ہی سین ہے. رمیز راجہ صاحب لے کے آئے کہ یار اب ہم ریجنل کرکٹ کھیل رہے، ڈپارٹمنٹس کو ختم کر دو. مانی صاحب بھی یہ کر رہے تھے. ڈپارٹمنٹس کو آپ ختم کرتے ہو، ڈپارٹمنٹس کو، تو جو پلیئر کا روزگار ہے وہ تو ختم ہو گیا. تو وہ کھائیں گے کہاں سے؟ ہر کوئی اتنا پی سی بی تو ہر پلیئر کو اتنا نہیں دے سکتے. تو ڈومیسٹک کرکٹ میں جو فرسٹ کلاس کرکٹر تھے اس کا کوئی نہ کوئی، اور اس کے جو ریٹائرمنٹ کی بعد روزی تھی وہ بھی چلتی تھی. یار آپ ایک کام کرو، ریجنل کرکٹ کو بھی لے آؤ، ڈپارٹمنٹ کو بھی ساتھ رکھو، اس سے تو فائدہ ہوگا، میچز زیادہ ہوں گے 4 روزہ. تو دونوں کو ایک ساتھ رکھو اور اس کو چلتے رہنے دو. اس طرح تو نہیں کہ ایک بندہ آتا ہے وہ ایک نیا سسٹم لے کے آتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ ایک دوسرا یا تیسرا سسٹم لے کے آتا ہے اور ہمیشہ یہ ایکسپیریمنٹ جو لیب ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے. اس طرح تو نہ آپ کے پلیئر بنتے ہیں نہ آپ کا سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے. اسی طرح تو یہی حال ہوگا جو یہ ابھی چل رہا ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو اپنا جو سسٹم ہے اس میں تو اسٹیبلٹی لاؤ نا. ڈومیسٹک اسٹرکچر جو ہے آپ کا اس کو تو صحیح کرے. پیچز جو ہے اس کو صحیح کرے. پیچز کا کیا حال ہے آپ کا؟ جو اسپننگ ٹریک یا باؤنسی ٹریک بنا رہے ہو یا سیمنگ ٹریک بنا رہے ہو اس کو تو کوالٹی، کوئی بندہ ہونا چاہیے کہ اس کی کوالٹی چیک کرے نا. وہاں سے آپ سے پلیئر آئیں گے. وہاں کے اتنا سب اسٹینڈرڈ پچز ہوں گے آپ کو، آپ کس طرح بیٹسمین یا بالر ملیں گے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے. اور پھر اوپر سے یہ چیخے مار رہے ہیں کہ ہمارے پاس اسپنر نہیں ہے. ڈومیسٹک اسٹرکچر میں پھر بھی آپ کے پاس اسپنر ہے. اسپنر نہیں ہے آپ کھلا نہیں رہے، سفارشی بندے کو کھلا رہے. صحیح سی بات ہے. شاہین افریدی، اس پر الزام نہیں تھا کہ یہ گروپنگ کر رہے T20 ورلڈ کپ میں، یہ پھر کیوں کھیل رہے ہیں؟ اگر اس پر الزام تھا، اس کی ایبلٹی کیا ہے، اس کا پیس جو ہے کتنا ڈراپ ہو گیا. اس میں ٹیسٹ کرکٹ، ایک ٹیسٹ بالر کی وہ جو ٹمپرمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہے نہیں ہے. تو بھائی کیوں کھلا رہے ہیں؟ اسپنرز کسی گاؤں میں جاؤ آپ کے پاس اسپنر ملیں گے تو کم از کم اسپنر تو کھلاؤ نا. ایک اسپنر تو آپ کھلاؤ نا. یہ تو کنڈیشن اس طرح ہے کہ اگر سیمنگ ٹریک بھی ہے اس میں ایک کھلاتے ہو آپ کا اسپنر بھی نہیں کھلا رہے ہو. عجیب قسم کی ٹیم کمبینیشن بنا رہے ہو اور توقع کر رہے ہو کہ ہم جیت جائیں. اگر اسی طرح چیزیں رہی جس طرح میں نے کہا تو یہ تو بڑی مشکل بات ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ سروائیو کر سکے. یہاں تو اس کا سروائیول کا ایشو آیا ہے اور اتنا زیادہ پیسہ ہم کرکٹ پر خرچ کریں. اگر یہ کسی اور گیمز پر کرتے، اولمپکس گیمز جو ہے، یار اولمپکس میں ہمارے 10 تک میڈل تو آ جاتے، یہ گولڈ، سلور، برونز وغیرہ. اس پر ویسے ہی پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور کچھ ڈیلیور بھی نہیں ہو رہا ہے یا ڈیلیور کرنا ہی نہیں چاہتے ہم. جب تک آپ کا اسٹرکچر صحیح نہیں ہوگا نا، نیچے سے اسٹرکچر، ڈومیسٹک اسٹرکچر، آپ کے پلیئر نہیں نکلے ہو. اور پھر نکل اس طرح سکتے ہیں کہ آپ کا ایسا سسٹم ہو کہ ہر کوئی مختلف، جو پاکستان میں تو کرکٹ ہر جگہ ہو رہی ہے، سب سے زیادہ پاپولر گیم تو اب بھی یہی ہے. اتنے ڈبیکلز ہونے کے باوجود بھی یہی پاپولر گیم ہے. تو ہر اس طرح کر کے ہر تحصیل میں اپنا پی سی بی کا بندہ بٹھا دو کہ وہاں سے ڈائریکٹ بس ٹیلنٹ کو سپورٹ کرے اور پی سی بی کی جو اکیڈمی ہے وہاں لے جائے. کیونکہ اسٹرکچر تو آپ کے پاس ہے نا کہ کسی ٹیلنٹ کو سپورٹ کر سکے، اور نہ آپ کسی ایک سسٹم کو رہنے دیتے ہو. کبھی ایک، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، اس طرح اتل پتل چلتی رہیں گی تو کوئی چیزیں بھی اچھی نہیں ہوگی. امید ہے کہ ہمیں ایک فل ٹائم کرکٹ شہر میں مل جائے گا، ورنہ کرکٹ کا اللہ حافظ. چلو اس ولاگ کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے.